رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، دیکھ تو اے واسطہ منگ لے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شہادت کے بعد جناب زین العابدین کا حال اور لاشوں کی تدفین، اس کے ساتھ ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یزید کے دربار میں خطبہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پش کر کے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 70,000 شقی مارے جائیں گے، جو شہادت کے بعد پورا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مبارکہ کا اثر ان کے اوپر پورا ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ محیط بالکافرین، کہ بے شک اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ حالانکہ سیاہ باطن ابن زیاد اور یزید یہ سمجھتے تھے کہ امام عالی مقام کو راستے سے ہٹا دینے کے بعد ان کی عیش و عشرت بڑھ جائے گی اور ان کا وجود عیش سے کوئی معنی نہیں کر سکے گا، تمام قرائے زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے گی اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے گا۔ مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی عز و جل کی تباہ کن بجلیوں اور اہل بیت کی شہادتوں کا یہ اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلد اسلام دشمنوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ان کی سلطنت کے پرزے اڑا دیے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک ہوا طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوا، وہی عاشورہ کا دن ہوا، وہی ظالموں کی قوم ہوئی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے چلے گئے۔ ان کی جماعتوں کے کثرت ان کے کام نہ آ سکی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، گھر لوٹے گئے، سولیاں دی گئیں، لاشیں سڑی ان کی۔ دنیا میں ہر شخص نے ان کے اوپر تف تف کیا، اسی ہلاکت پر خوشی منائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، صبر اور استقلال ایسی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پہاڑ جیسا صبر اہل بیت نے دکھایا۔ ناظرین کرام، اتنے درد اٹھانے کے بعد بھی شکوہ زبان پہ نہیں لائے۔ جناب زین العابدین جو اکیلے رہ گئے تھے زندگی بھر، انہوں نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب زین العابدین آپ ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنے شہیدوں کی پیاس یاد آتی ہے، اپنے شہیدوں کی پیاس یاد آتی ہے کہ جس طرح میرے چچا عباس نے پانی کو حاصل کرنے کے لیے بازو کٹوائے، جس طرح ننھے اصغر نے شہادت جام نوش کیا، جس طرح سے قاسم گئے، جس طرح سے علی اکبر پیاس کی حالت میں شہید ہوئے، وہ سب کی پیاس مجھے کہاں سکون لینے دیتی ہے؟ میں کب ٹھنڈا پانی پی سکتا ہوں؟ ناظرین کرام، کربلا کے واقعات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے مظالم دین کی خاطر برداشت کیے اور اف بھی نہ کی۔ ناظرین کرام، کربلا کے واقعہ کے 3 دن تک تمام شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی رہیں، زمین رو رہی تھی، آسمان غم سے سرخ تھا۔ 13 محرم کو بنو اسد کی عورتیں فرات سے پانی بھرنے آئیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے نواسوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئی اور کہا اے مسلمانوں، کہاں مر گئے ہو؟ دیکھو تو کربلا میں ہمارے شہیدوں کی لاشیں کیسے بکھری ہوئی ہیں، آؤ مل کر اکٹھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یزید ہمارا کیا حال کرے گا، خود ہی کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کی تدفین کر دے گا۔ اس پر وہ رونے لگیں اور روتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں چلتے تو مت چلو، ہم خود ہی چل کر اکٹھی کرتی ہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو، کیسا رسول اللہ کا کلمہ
پڑھتے ہو اور رسولullah کے نواسوں کے لیے کیا تمہارے دل میں محبت ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کا عہدہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ تم نہ جاؤ، تمہاری غیرت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو مت جاؤ، ہم ضرور جائیں گی۔ ناظرین کرام، اس پر ان کی غیرت تھوڑی جوش میں آئی اور وہ ساتھ چل دیے۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کس کو اٹھا کر کیسے اکٹھا کریں۔ کہیں پر بازو تھے، کہیں پر ٹانگیں تھیں، کہیں پر دھڑ بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا کھڈا کھولتے ہیں اور سب کو اس میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ جناب زین العابدین بھی وہاں پہنچے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور سب کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے بازو، کہیں سے ٹانگیں، کہیں سے دھڑ ملے اور کہیں سے انگلیاں ملیں۔ سب لوگوں نے ایک اجتماعی قبر بنائی۔ جناب حسین اور علی اکبر کا روضہ آمنے سامنے بنایا گیا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ میرے ساتھ دریا کے پاس۔ ناظرین کرام، جب وہاں پہنچے تو چچا عباس کا ایک بازو ملا۔ اب تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو مل گیا، پھر آپ تھوڑا اور آگے بڑھے تو دھڑ اور سر بھی مل گیا۔ سب اعضاء کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہ میرے چچا عباس ہیں، یہ میرے چچا عباس ہیں جو سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے۔ ظالموں نے ان سے پہلے مشکیزہ توڑ کے لے لیا، پھر تیر مار کر جگر چھلنی کر دیا اور پھر تلوار سے دونوں بازو کاٹ دیے اور سر مبارک کاٹ دیا۔ آپ جناب حسین کو پکارتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی علاقہ کو ناظرین کرام آج تک گنج شہیداں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جناب زینب نے خطبہ دیا۔ جناب زین العابدین اپنے قافلہ کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور ابن زیاد ڈھیٹ بن کر کہنے لگا ان کو کیوں چھوڑا ہے، ان کو بھی مار ڈالتے۔ اس پر جناب زینب نے کہا کم بختو، کیا رسول اللہ کی آخری نشانی کو بھی مٹا دینا چاہتے ہو؟ آؤ ہمیں پہلے مارو، پھر اس کے بعد ان کو ختم کرنا اور اپنا شوق پورا کر لینا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور کی نواسی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس پر اس نے زبان درازی سے کہا اچھا علی کی بیٹی ہے، اسی لیے اتنی سخت بولتی ہے۔ جناب زین العابدین نے پھپھی کے بارے میں یہ بات سنی تو آپ کا خون کھول گیا۔ آپ نے کہا پھپھی اماں میں ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اور ان سے کہا اے کم بختو میں بیمار ہوں، بزدل نہیں، آؤ مجھے مارو، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس پر پھر زبان دراز کی اور کہا تیرا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ، تیرا لباس تو فقیروں والا ہے اور ہم فقیروں سے مقابلہ نہیں کرتے۔ بدبختوں نے کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو خاک میں ملایا۔ اس پر جناب زینب نے خطاب کیا اور کہا ہزاروں حمد اللہ عز و جل کے لیے کہ جس نے ہمیں آل محمد اور تمہیں ہمارا قاتل بنا کر آخرت میں ذلیل کیا۔ تو غلط کہتا ہے کہ ہم رسوا ہوئے، رسوا تو تم ہوئے، کافر بن کر رسوا ہوئے، قاتل بن کر رسوا ہوئے، تم حسین کے قاتل بن کر آخرت میں بھی رسوا ہوگے، اور آخرت کا سودا کر کے قیامت تک اللہ عز و جل کے فرشتوں کی لعنت تم پر برستی رہے گی۔ میرا بھائی تو جنت کا سردار ہے۔ اس پر ابن زیاد اونچے اونچے کہہ کے مارنے لگا اور کہنے لگا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہے کہ میں نے تیرے بھائی کی نسل کو ختم کر دیا۔ تیرا بھائی تو سردار تھا نا زینب، بتا تیرا بھائی کہاں ہے؟ ناظرین کرام، جناب زینب رونے لگی اور کہا گستاخ اپنی زبان کو بند کر، میرا بھائی سردار تھا نہیں، میرا بھائی سردار ہے، میرا بھائی جنت کا سردار ہے۔ تو دوزخیوں کا ساتھی ہے، تو نے ہماری نسل مٹائی اور ہم نے تیری جڑ کاٹ دی، اور تو ہار گیا، تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اس پر اس بدتمیز نے کہا او ہو تو شاعری بھی کرتی ہے، تیرا باپ تو بڑا شجاع تھا اور تو رو رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر نکل رہی ہے، کیونکہ میرا انتقام تو اللہ تم سے لینے والا ہے۔ پھر جناب
جناب امام حسین کے سر کو بانسوں پہ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ان لوگوں کو شام کے لیے روانہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، فوجیں ہنس رہی تھیں اور بی بی دمشق کے بازاروں سے گزر رہی تھیں، مگر کسی بدبخت نے ان کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے۔ اس راہ کی تمام تکلیفیں ان کے لیے عزت ہے، شان ہے۔ اس خاندان کا عالی بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس نے نظر نہ جھپکی، دم آخرت تک شہادت کا طلبگار بنا رہا۔ نہ مردوں کے ہجوم نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تب بھی ان کے پائے ثبات و استقلال کو لرزش نہ ہوئی۔ اس نے میدان جنگ سے باغ نہ موڑی، نہ حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ دعوے سے دست برداری کی۔ مردانہ جنگ بازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا، حق و صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا اور ثابت کر دیا کہ جن کے سینوں میں رب العالمین کی ذات ہوتی ہے وہ کسی طوفان سے نہیں ڈرتے، ہر گمراہی سے ٹکر مار لیتے ہیں، ہر آتش کے پہاڑ کے اندر سے گزر جاتے ہیں، مگر رب کے دین کا سودا نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کے بھاری قید و بند کا بار ان کے تن نازین پر ڈالا گیا اور ان پر پہرے دار متعین کیے گئے، زہری علیہ رحمت اللہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا، کہ آپ پر یہ بائے مصائب دل پر گوارا نہ کرتا۔ اس پر امام زین العابدین نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بند سے مجھے کرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے، مگر میں اس اجر کا منتظر ہوں جو عذاب الہی کی صورت میں ان لوگوں پر آئے گا۔ یہ فرما کر آپ نے بیڑیوں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں سے ہاتھوں کو باہر نکال دیا۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اور وہ صبر اور رضا کے اوپر اپنے وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی چاہتے ہوئے گزرتے چلے گئے اور اس میں کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کے اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ منصور و منور رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے صدقے شہادت کے جام نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔